اب میں دکتور عبدالغنی القوفی حفظہ سے درخواست کروں گا آپ اپنے تاثراتی کلمات 4 سے 5 منٹ میں پیش فرمائیں. اس کے بعد 4-5 منٹ کا صدارتی خطاب ہوگا اور پھر انعام تقسیم. کل آپ کا ہم انشاءاللہ 10 منٹ میں انشاءاللہ پھر تقسیم انعامات والا سلسلہ شروع کر دیں گے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے نشستوں پر آپ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اس پروگرام میں موجود پرمکھ اتھی، اس پروگرام میں حاضر ہونے والے خاص مہمان اور اسٹیج پر تشریف فرما مقامی ذمہ داران، اس ادارے کے اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور طلباء و طالبات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے درمیان مجھے آنے کا موقع نصیب فرمایا. پچھلے سال کے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اس سال کے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع ملا اور اندازہ ہوا کہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے اور اس کے تعلیمی نظام نے مزید در مزید الحمدللہ بہتری آتی جا رہی ہے. کچھ خطاب سننے کا موقع ملا، مختلف زبانوں میں جو تقریریں پیش کی گئیں بہت عمدہ تھی اور بہت اچھی تھی اور اندازہ ہوا کہ اساتذہ کرام کی کیا محنت ان کے پیچھے رہی ہوگی. اللہ رب العالمین ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر دے، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں پر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے علم کی اہمیت پر گفتگو سنی. میں چاہوں گا کہ علم کی اہمیت پر گفتگو کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جس پر توجہ ہماری ہونی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ہاں کس طریقے سے عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. ابھی منتری جی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں تبھی ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں. وفاداری کا ہمارا معیار ہمارا مذہب ہے. اگر ہم اپنے مذہب کی چیزوں کو پابندی کے ساتھ پکڑتے ہیں تبھی ہم اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ وفاداری برت سکتے ہیں. اور یہ چیز مجھے ان کی بہت پیاری لگی کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جس بات کو ہر کلمہ گو شخص کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. عقیدہ توحید یہ سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے طلباء کی تقریروں میں، طالبات کی تقریروں میں پردے کے موضوع پر گفتگو سنی، علم کے موضوع پر گفتگو سنی اور موضوعات پر گفتگو سنی. وہیں بہت پیارا ہوتا، بہت اچھا ہوتا اگر توحید کے موضوع پر بھی بات سنی جاتی. نمونے کی تقریروں کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے اور اہل حدیث مدارس کا جو امتیاز ہے کہ عقیدے کے موضوع پر توجہ کرنا اور خاص طور سے بچیوں کو توحید اور شرک کے موضوع پر، سنت اور بدعت کے موضوع پر ان کو کھول کر کے بتانے کی ضرورت ہے. شروع کی کلاسوں میں، شروع کے درجات میں، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے اندر شروع سے ہی اس بات پر توجہ دی گئی. یہ ہمارا امتیاز ہے اور اس چیز کو بہت واضح طور پر بیان کرنا چاہیے. یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو لے کر کے سارے کے سارے رسول آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو اس موضوع کو اور اس موضوع کو متاثر کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، بچنے کی تلقین اور اس پر توجہ، یہ ہمارا امتیاز ہے اور اس پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے. یہاں پر میں مدارس، اس مدرسے کے ذمہ داران اور اس کے قائم کرنے والے اور خاص طور سے جامعہ سراج العلوم اور جامعہ سراج العلوم کے قائم کرنے والے مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی رحمہ اللہ اور خانوادہ الحاج نعمت اللہ، پورے اس خانوادے کے تعلق سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو، ان میں سے جو لوگ انتقال کر گئے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ آج انہی کے ثمرات ہیں، آج انہی کے خانوادے
میں انہوں نے جو پودا لگایا تھا وہ پودا لگاتار پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم ضیاء العلوم کی شکل میں، عثمان بن عفان کی شکل میں، اور یہ کلیہ جو یہ بنات کا کھولا گیا ہے اس کی شکل میں، یہ تین ادارے یہاں پر پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تینوں اداروں کو پھلتا پھولتا رکھے، اللہ رب العالمین ان کو مزید مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے قائم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ان کے جہود کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنائے، اور تعلیم کی اصلاح کے حوالے سے، نصاب تعلیم کے حوالے سے جو باتیں یہاں پر پیش کی گئیں میئر کے ذریعے سے، اپ میئر کے ذریعے سے، اور منتری جی نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہماری کمیونٹی غور کرے گی، اور اس کے حوالے سے بہتر چیزوں کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں، اس پر ہماری کوششیں لگاتار جاری رہیں گی۔ لیکن اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر منتری جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کھلے دل سے ہمارے سامنے اپنے وچار رکھے۔ ہم اس چیز کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ جو اساتذہ کرام کی تقرری کا معاملہ ہے مدارس کے اندر، اس معاملے کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ وہ آگے بڑھائیں، اور کسی بھی طریقے سے جیسے بھی ممکن ہو وہ مدارس کے اندر اپنے وقت میں اپنا کاریہ ان کا سماپت ہونے سے پہلے اس سلسلے میں وہ پہل کر دیں، تاکہ ان کے لیے یہ چیز نیک نامی کا ذریعہ رہے، اور ہم اور مسلم کمیونٹی برابر ان کو اس کے لیے یاد رکھے۔ میں اس درخواست کے ساتھ اور آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس چمن کو پھلتا پھولتا شاداب و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک